مجھے آج بھی یاد ہے جب 9th کلاس میں میری کچھ کلاس فیلوز کو ایک اسپیسیفک ہیئر اسٹائل بنانے پہ اسکول اتھارٹیز کی طرف سے شیم کیا گیا. Now that hairstyle was extremely popular back in 2012 and 13 and I'm sure میرے ایج گروپ کی بہت ساری لڑکیوں نے اس ہیئر اسٹائل کے ساتھ کبھی نہ کبھی ضرور پریکٹس کی ہوگی. Now when I look back at it, that hairstyle might not be the classiest choice. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس ہیئر اسٹائل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ جس کی بیس پہ ایک انڈیویجول کو مورلی ڈیگریڈ یا ڈیمین کیا جائے. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے اسکولس میں یہ نیمنگ اینڈ شیمنگ والا کلچر بہت ہی کامن ہے, جس کو عام لفظوں میں سلٹ شیمنگ کہہ سکتے ہیں. اب اس سلٹ شیمنگ کی کوئی اسپیسیفک ریزن نہیں ہوتی تھی, یہ کسی بھی بیس پہ ہو سکتی تھی. کوئی اسپیسیفک ہیئر اسٹائل بنانے پہ, لپ گلاس لگانے پہ, سیش کا سائز چھوٹا ہونے پہ یا پھر سلیوز اوپر ہونے پر. اب اسی طرح کے کیسز جب بہت زیادہ ریپیٹڈلی آنے لگے تو ایک دن ہماری ایک سیکشن ہیڈ نے ہمیں اپنے آفس میں بلایا, جہاں پہ انہوں نے ہمیں اچھی ورسز بری عورت کے اوپر ایک لیکچر دیا. اس ٹائم کا ایک بہت ہی پاپولر ڈرامہ زندگی گلزار ہے آن ایئر تھا, اور اس ڈرامے سے ہماری سیکشن ہیڈ بہت ہی انسپائرڈ تھی. تو انہوں نے اس ڈرامے کو ایز اے پروٹوٹائپ استعمال کیا اور ہمیں اس کو ایک ایز اے اسپیسیمن پیش کیا کہ اس ڈرامے کی جو پروٹیگنسٹ ہے دیٹس ہاؤ اے گڈ وومن شوڈ بی. اب انہوں نے ہمیں ایک اچھی عورت کے کچھ پوائنٹس دیے, جن میں سر فہرست کچھ پوائنٹس یہ تھے کہ she always covers herself, she wears little to no makeup, she doesn't socialize, اور sometimes وہ اپنی خوشیوں کو sacrifice کر کے اپنی زندگی میں compromise بھی کر لیتی ہوتی ہے. تو یہ سارے جو انہوں نے ہمیں پوائنٹس دیے یہ ایک اچھی عورت کو ڈیفائن کرتے ہیں. اس انسیڈنٹ کو یہاں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک کامن انسان پر ہمارا جو انٹرٹینمنٹ میڈیا ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. Now apparently that section head of mine, she had years of experience and was highly educated. But اگر ایک ان کے کیلیبر کا بندہ بھی ایک عام سے ڈرامے سے اتنا انسپائرڈ ہو سکتا ہے تو ہم ان ڈراماز کا امپیکٹ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عام انسان کے اوپر کیا ہوگا. اب پاکستانی ڈراما کریٹرز اپنی پروڈکٹ کو لوگوں کو کیسے بیچتے ہیں, تو اس کے لیے ان کے کچھ اسپیسیفک ٹروپس ہیں جن کو استعمال کر کے وہ آڈینس کی نظر میں اپنی ویورشپ بڑھاتے ہیں. سب سے مین پوائنٹ جو اس میں ہے وہ ہے عسکری ورسز اکبری سنڈروم. اب اس میں کیا ہوتا ہے, گڈ ورسز بیڈ, ایول ورسز گڈ. اب اس میں ٹو سائڈز آف دی ایکسٹریم ہوتی ہیں. ایک تو عورت اتنی اچھی ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کے شاید مدر ٹریسا کا چام بھی جو ہے وہ بھی اس کے سامنے مانگ پڑ جائے, اور ایک عورت اتنی بری ہوتی ہے کہ اس کے سامنے شاید بلڈ کاؤنٹرس الزبتھ بیتری بھی شرما جائے. میرا یہاں پہ یہ سوال ہے کہ اگر اسی طرح کی چیزیں ہم دکھاتے رہیں گے تو اس میں ایک ہماری طرح کی ایک نارمل عورت کی ریپرزنٹیشن کہاں جائے. اس سے ہمیں ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ اکبری عسکری کی جو بائنری تھی وہ 19ویں صدی میں دی گئی تھی, لیکن اب 21ویں صدی میں رہتے ہوئے بھی ہماری نیشن, ہمارا کنٹری ابھی تک 19ویں صدی میں ہی جی رہا ہے. دوسرا ٹروپ جو کہ پاکستانی انٹرٹینمنٹ میڈیا کی طرف سے استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے اسٹگمیٹائزنگ ورکنگ ویمن. پاکستان میں خواتین کی 25% آبادی گھروں سے باہر جا کر کام کرتی ہے, جن میں ڈاکٹرز, لائرز, سائنٹسٹ اور جرنلسٹ شامل ہیں. اس کے علاوہ ان میں وہ خواتین بھی شامل ہیں جو سارا دن کھیتوں میں کام کر کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہیں, لیکن ان خواتین کی ریپرزنٹیشن ہمیں کہیں بھی پاکستانی میڈیا میں نظر نہیں آتی ہے. تیسرا ٹروپ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ وومن ورسز وومن کا ہے, عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے. اس میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ women are always tearing each other down and they are always competing against each other. In worst case scenario اس پوائنٹ کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر دیا گیا ہے where we can see two women lusting after the same man. یہاں پہ ہم اگر جو ہمارے کرنٹ ڈراما جو ابھی آن ایئر ہیں ان کی ایگزامپلس لیں تو ان میں لاپتہ اور ہم کہاں کے سچے شامل ہیں. چوتھا ٹروپ لیک آف آٹونومی کا ہے. ہمیں ایسی خواتین دکھائی جاتی ہیں جن کی کوئی انڈیویجویلٹی نہیں ہے, ان کی کوئی پرسنل لائکس یا ڈس لائکس نہیں ہے, بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو جہاں پہ ہانکا جا رہا ہوتا ہے وہ بس چل رہی ہوتی ہیں. ایک اور ٹروپ جو کہ بہت ہی کامنلی استعمال کیا جاتا ہے پاکستانی ڈراماز میں وہ یہ ہے کہ yearning for the prince charming. ہمارے یہاں خواتین کو دکھایا جاتا ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی اسپیسیفک گولز نہیں ہے, ان کی زندگی کا واحد مقصد شادی ہے. شادی اٹسیلف تو شاید فیری ٹیل دکھا دی جاتی ہے, لیکن اس کا اینڈ اتنا کچھ فیری ٹیل نہیں ہوتا. عورت ہمیشہ اپنے سسرال اور شوہر کے ہاتھوں ذلیل ہوتی ہی دکھائی دی جا رہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ پھر اتنا رومانٹیسائز کر کے اور شادی کو اتنا فینٹیسائز کرنے کا کیا مقصد ہے. ایک اور ٹروپ جس سے ہمارا میڈیا لوگوں کے ذہنوں سے کھیلتا ہے وہ ہے ڈریسنگ آف ویمن. ہمیشہ ایک بری عورت کو جینز یا ٹی شرٹ میں ہی دکھایا جاتا ہے,
اور ایک اچھی عورت باپردہ عورت ہوتی ہے. اب بری عورت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ شی گوز آؤٹ سائڈ, شی ورکس فار ہر سیلف, شی اسپیکس فار ہر سیلف. یہ ہمارے یہاں ایک بری عورت کی خامیاں ہیں, اور اس کی ڈریسنگ سے ہمیں یہ اوپینین دیا جاتا ہے کہ بری عورت ہمیشہ آپ کو اسی طرح سے نظر آئے گی. آئرنی یہ ہے کہ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب کرنے والا ملک خود اپنے ہی ڈراماز میں ایسی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں دکھا رہا. To cut it short, stereotyping and portraying things in black and white are the two main issues of Pakistani dramas these days. 80 اور 90 کی دہائی میں تنہائیاں, انکہی, الفا براوو چارلی اور دھوپ کنارے جیسے ڈراماز پروڈیوس کرنے والا ملک اب انتہائی ریگریسو کردار پیش کر رہا ہے. تو میرا آج آپ سب سے یہ سوال ہے کہ are we really progressing or is it otherwise؟